ہے اس کو جانے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو خیال رکھیے گا، اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ جو حکومتوں نے صحابہ سے مراد حاکموں کو اور امراء کو، حکمرانوں کو بتایا اور آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی اور صدیوں سے اس پر اس قدر پروپیگنڈے ہوئے کہ جہاں ہم صحابہ کہیں فوراً ہمارا ذہن حکمرانوں کی طرف چلے جائے۔ نہیں، اصحاب رسول جو حضور کی رحلت کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ کی تعداد تھی، ان میں سے بڑے ہی ایسے وہ صحابہ تھے کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھیں اور ان کے اندر نہ حکومت کا لالچ تھا، نہ اقتدار کی بھوک تھی، نہ ان کی ان صفات کے اندر یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والی غلط صفت تھی جو بالکل ان صفات کے اپوزٹ صفت ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ جناب اس آیت میں بھی حکومت والے مراد ہیں۔ ہمیشہ سیاست دانوں کو سر پہ بٹھا کر ہم نے اپنی عقل کو بھی معطل کر دیا ہے اور تالے لگا دیے ہیں، پردے ہماری عقلوں پر ڈال دیے گئے۔ ہم بھی خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کہ جناب جتنے فضائل صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے انہی حکمرانوں کے لیے یا حکمرانوں کے ساتھ جو لگے رہے تھے اور اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے مختصر دراہیم کے لیے، درہم و دینار کے لیے وہ جو ان کے ساتھ لگے رہے، بس ان کی شان میں یہ ساری آیتیں آئی ہیں۔ نہیں، یہ آیتیں ان کے بارے میں آئی ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی، ثابت قدمی دکھائی۔ یقیناً ان آیتوں سے وہ مراد نہیں ہو سکتا ہے جو جنگ کے میدان سے بھاگ جاتا تھا۔ ہرگز وہ شخص، وہ فرد، وہ صحابی مراد نہیں ہے کہ جو آپس میں الجھنے اور لڑنے کے درپے ہوتا تھا۔ ہرگز وہ شخص مراد نہیں ہے کہ جو سجدے اور رکوع سے بھاگتا تھا۔ وہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ جس کے چہرے سے سجود کی وجہ سے اثر رونق کے ساتھ وہ چمکدار چہرہ نمودار نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو واقعاً ان صفات سے متصف ہوں۔ بالکل ملا جھولا کلام میرے مولا کا ہے۔ ہم آئیں اور سمجھیں کہ مولا علی علیہ السلام کس طرح قرآن کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی بڑا ذکر کیا ہے نہج البلاغہ میں، لیکن ان صفات کے ساتھ۔ اب ان صفات کو چھوڑ کر کے کوئی کسی اور کا نام لے کے بتائے کہ مولا علی فلاں کو یاد کر رہے ہیں، فلاں کے بارے میں رو رہے ہیں، فلاں کے بارے میں رو رہے ہیں۔ مولا علی حکومت والوں سے کبھی نہ مروب ہوئے ہیں، نہ حکومت والوں کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی ایسا امتیاز حاصل ہوا ہے۔ میں اس خطبے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ کو چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں اور وہ خطبہ اب آپ کو انشاءاللہ قبلہ سنائیں گے۔ قبلہ بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور ہماری ٹیم اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آج کی اس عظیم شب کے صدقے میں کہ جو شب احیاء ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب اموات ہے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی شب ہے، اللہ کے پاک اولیاء کی شب ہے کہ جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ گزشتہ شب جمعہ یہ پروگرامز کے جو بہت ہی یعنی اظہار حقیقت کے نام سے تھے نا، اظہار حقیقت کے نام سے جاری ہیں، اور آغاز ہوا الحمدللہ آج یہ چھٹا پروگرام، اور آپ حضرات نے جس طرح اسے اپریشیٹ کیا، اسے ویلکم کیا، اور ہمارے تمام برادران جو اہل سنت اہل تشیع نے سب بڑے غور اور بڑے انہماک اور اس کو جو خیر مقدم کر رہے ہیں، ہم سب کی خدمت میں جو ہے نا ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں کہ جو نقش اہل بیت ہے، نقش قرآن ہے، اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باتیں بڑی مہم تھیں کہ جس کی طرف سند نہج البلاغہ پہ بات آپ نے مفصل انداز کے ساتھ سنی، اور کل ہم نے یہ عرض بھی کر دیا ہے کہ نہج البلاغہ کے کسی ایک خطبے کو بھی لے لیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ کس حد تک اس میں جو اسناد ہیں، ٹرانسمیشن ہیں، کس قدر اس میں راوی ہیں اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کے ہاں یہ ایک مسلم ہے، اور سارے جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی بلکہ بعض نے چونکہ جب لمبے لمبے خطبے دیکھے اور بعض نے یہ سمجھا کہ نہیں، جو امیر المومنین کے جو حالات کے تقاضوں کے تحت اور ان سچویشن کے بدلنے کے تحت اور جب مختلف قسم کے مصائب اور شدائد آنے کے تحت ہر انسان کا آخر حق بنتا ہے نا کہ مصائب پہ کب اتنے بھی نہ ہو کہ مصائب کی جو نقاب کشائی کی جائے، مصائب کو بیان کر دیا جائے اور مصائب ان حالات کو جو ہے رقم کر دیا جائے، لوگوں کو اس سے اویئر کر دیا جائے۔ بعض کی جو اندھی عقیدت ہے، بعض کی اندھی ارادت پر ایک جو ہے نا وہ دھچکا لگنا شروع ہو گیا، اور اس دھچکے کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ والا صفات، شخصیت اور پرسنالٹی اور ان کے سٹیٹس کے مقابل میں ان کی کیا جانیں ہیں کہ آفتاب کے سامنے جو ہے انسان جو ہے نا وہ گرد پھینکتا رہتا مگر اس کے نور میں کوئی کمی آ جاتی ہے، کہ جس طرح ابن ابی الحدید نے اس انٹروڈکشن کے اندر نہج البلاغہ کی جو معتزلی ہے، جو حنابلہ ہے، ایک جگہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض جگہ جو ہے نا وہ شیعہ کہہ کے پھر خود جو ہے نا کہہ دیا، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا ہے، حق بات تو باہر کر نکل جایا کرتی ہے کہ جو حنابلہ یعنی حنبلی فقہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور کلامی اعتبار کے ساتھ وہ معتزلہ ہے، وہ سنی العقیدہ ہے، سنی مذہب کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت جملہ لکھا اسی انٹروڈکشن کے اندر، کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جس کے جو فضائل ہیں اس سے اپنوں نے بھی چھپایا خوف کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ علی کا نام لینا ملک الموت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لوگ اپنا نام نہیں لکھا کرتے تھے۔ عجب ہے 80 سال 90 سال تک وہ دور پر فتن جو رہا ہے اس میں لوگ اپنا نام تک نہیں لکھتے تھے، اپنوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور غیروں نے چھپایا حسد کی وجہ سے اور کینہ اور بغض کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھنا علی جمال رسالت کا آفتاب ہے، دنیا جتنا چاہیے اس کی خوبصورتی کو ختم کرے نہیں، اللہ اس نور کو پھیلا کر رہے گا۔ علی خوشبو رسالت ہے، مشک عنبر کو انسان جتنا پردوں کے نیچے اور تہوں میں دبا کے رکھتا رہے لیکن اس کی خوشبو پردوں سے چھن کر اپنا پتہ دیتی ہے۔ علی کا آج یہ خوشبو آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے 80 سال اور 90 سال تک مسلسل جو پروپیگنڈے کیے تھے، زہر اگلا تھا، نہج البلاغہ کی جو شکل ہے ان بنو امیہ اور بنو عباس کے ان فاسق چہروں پہ ایک بہت بڑا ایک تماچا بن کے آ گیا ہے، اس لیے کہ تم چاہتے تھے کہ نور خدا کو خاموش کرو، واللہ یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا۔ اب انہی پروپیگنڈوں میں کہ جس کے تاکہ جو اہل بیت کی محبت ہے اس کو دلوں سے نکالنے کے لیے یا کم رنگ کرنے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈے عالم تشیع کے خلاف جو کیے گئے، جس طرح ہم نے کل بھی عرض کیا، کہا کہ نہیں تو شیعوں کو تو 40 پارے ہوتے ہیں، 10 پارے پتہ نہیں وہ بکری کھا گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بابا وہ چھپا کے کیوں